سامعین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت افطار نشریات عقیدت رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اور سیگمنٹ ہمارا عالم اور ہم، ہمارے ساتھ معروف علماء کرام موجود ہیں. علامہ مولانا شوکت حسین سالوی صاحب، جناب حافظ قاری، جناب ارشد مدنی صاحب موجود ہیں. اور آج جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، عشر رحمت تو ہم گزر رہا ہے اور عشر رحمت میں ہم بات کرتے بھی ہیں، لیکن میں آج مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. ارشد مدنی صاحب مجھے یہ بتائیں، ہمارے روزے کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ شہزاد سعیدی صاحب، بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ ہم روزے کو بہتر کیسے کر سکتے بہتر کیسے کر ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ روزے کو روزہ کیسے بنا سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہو. سکتے ہیں؟ دیکھیں، روزہ صرف صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں نہیں ہے. بلکہ روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، پیروں کا بھی روزہ ہے. ہاں. پورے جسم کا روزہ ہوگا تو تب روزہ کہلائے گا. اس لیے کہ روزہ فرمایا کہ یہ پریکٹس ہے پورے سال کے لیے. پورے سال کے لیے. پورے سال کے لیے انسان جس طرح رمضان گزارے گا پورا سال اس کا اسی طریقے سے گزرے گا. ایسا ہی ہے. مثلاً اگر وہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرے گا تو اس کی عبادت میں حلاوت آئے گی، مٹھاس آئے گی. واہ 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 واہ. اور اسی طریقے سے اگر وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا تو اس کا روزہ بچ جائے گا، مکمل ہو جائے گا. سبحان اللہ. اس لیے کہ فرمایا روزہ ڈھال ہے، ڈھال. وہ انسان کی حفاظت کرتا ہے، روزے دار کی حفاظت کرتا ہے. لیکن جب زبان سے جھوٹ بولا جاتا ہے تو اس ڈھال کو کاٹ دیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. اگر ہم جھوٹ بول دیتے ہیں مولانا صاحب، اگر کسی مسلمان نے جھوٹ بول دیا روزے کی حالت میں، تو جو روزے کی جو فضیلت ہے، جو اس کو جو اجر ملنا ہے، تو اس سے کچھ کمی آ جاتی ہے؟ اس میں کمی آ جائے گی، ضرور کمی آ جائے گی. اس لیے کہ روزہ پھر اپنی وہ پوری آب و تاب کے ساتھ پورا نہیں کہلاتا. پورا نہیں کہلاتا. جیسے آتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو وہ ڈھال ختم ہو جاتی ہے، جو اس کا مقصد تھا تقویٰ وہ اس سے حاصل نہیں ہوتا. تو جھوٹ بولنا ویسے بھی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت ہے. تو اس لیے بہت ہی اس میں جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے ہاتھوں کا روزہ ہو جی، کہ ہم حلال لیں، حرام رشوت نہ لیں، اور اسی طرح کوئی غلط کام اپنے ہاتھوں سے نہ کریں جس سے اللہ پاک ناراض ہو جائیں. اور اسی طرح ہمارے ہاتھ جو ہے، ہمارے پاؤں جو ہے وہ چلیں تو سیدھے راستے پہ چلیں. سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس دن کو یاد کرو جس دن زبانوں کو تالے لگ جائیں گے. وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ باتیں کریں گے. وتشہد ارجلہم، اور تمہارے پاؤں گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون، جو تم نے کیے. اللہ اکبر. تو اس لیے فرمایا کہ ہمارا پورا جسم جو ہے، ہمارے روزے کا مطلب یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور تقوی کا مطلب یہ ہے اتقا یتقی اتقان فہو متقین، ممن رک جانا. تو برے کاموں سے ہم ٹھہر جائیں، رک جائیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں دیا ہے اس کو لے لو، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ. یعنی ہر وہ جائز کام جو سنت ہو اس کو ہم کرنے والے بن جائیں. ہماری آنکھ دیکھے سنت کے مطابق، ہمارے کان سنیں سنت کے مطابق، یعنی غیبت چغلی نہ ہم سنیں نہ ہم کریں. ہماری زبان بولے سنت کے مطابق، ہمارا ہاتھ اٹھے سنت کے مطابق، دین کے مطابق، ہمارا پاؤں چلے دین کے مطابق. تو یہ ساری چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب چلیں گی تو اس وقت ہمارا روزہ وہ مکمل ہو جائے گا، افضل ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا. اور اس کے اوپر جتنے ملنے والے اجر و ثواب ہیں وہ سارے کے سارے قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوبصورت. علامہ صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ اس پہ؟ مزید کہنا چاہ رہے ہیں آپ اس پہ؟ اس طرح آتا ہے کہ روزہ جو ہے، روزہ رمضان کا مطلب ہے جلانے والا. تو روزہ جب انسان رکھتا ہے تو روزے کے اندر جو صبر پیدا ہوتا ہے، جو بھوک کی آگ جلتی ہے، جو پیاس کی آگ جلتی ہے، تو وہ انسان کے گناہوں کو جلاتی ہے. یہاں تک کہ جب انسان بھوک برداشت کرتا ہے،
प्यास बर्दाश्त करता है, नज़र को झुका के चलता है, सच बोलता है, हाथों पाँव को रोकता है, तो उस वक़्त उसका रोज़ा मुकम्मल हो जाता है और उसके बदन को पूरा पाक कर देता है। जिस तरह माल को ज़कात पाक करती है, इस तरह रोज़ा इंसान के पूरे जिस्म को पाक करके मुकम्मल हो जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर अजर व सवाब अता फरमाएंगे और फरमाया कि अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही व फ़ी रिवायतिन उख़रा व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ेदार और मेरे दरमियान ये राज है रोज़ा, और इसका अजर मैं खुद दूंगा। और दूसरी रिवायत के अंदर फरमाया कि मैं खुद इसका अजर हूँ, यानी मैं अल्लाह उससे राज़ी हो। वाह 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 वाह। तो जिससे अल्लाह राज़ी हो गया उससे सब राज़ी हो गया, राज़ी हो जिससे अल्लाह मिल गया उससे सब कुछ मिल गया, जिससे अल्लाह ना मिला उससे कुछ ना मिला। अच्छा मौलाना, मुझे ये बताएं कि हम रोज़े से हैं, ठीक है ना, हमारी तबीयत बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, सेहत हमारी बेहतर नहीं होती है, तो उसमें कितनी रियायत होती है कि हम रोज़ा तोड़ दें या खोल दें? देखिए उसके अंदर कुरान मजीद के अंदर अल्लाह पाक ने रुखसत दी है, एक अजीमत है, एक रुखसत है ना। रुखसत उसके अंदर यह है कि अगर कोई बीमार है तो उसको इस कदर ख़तरा लायक है कि मेरी तबीयत मज़ीद बिगड़ जाएगी, या उसको कोई शरीयत के मुताबिक डॉक्टर जो है तबीब उसको मशवरा देता है कि अगर आप मज़ीद रोज़े से रहेंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, तो उसको इजाज़त है कि वो रोज़ा जो है वो खोल कर सकता है, खोल सकता है, तोड़ सकता है रोज़ा। फिर उसका फिदिया उसको देना पड़ेगा, फिर उसकी कज़ा होगी, उसको कज़ा होगी, उसको कज़ा भी होगी और उसको जो है ना फिदिया भी देना पड़ेगा। तो कज़ा तो रमज़ान के बाद ही? जी, रमज़ान के बाद फिर वो कज़ा करें। जो रोज़े उसने नहीं रखे वो रख ले। जी जी, ऐसा ही है ना किबला? बहुत खूबसूरत। हमारा सेगमेंट आलिम और हम, मौलाना शौकत हुसैन सियालवी साहब, किबला आपसे ही मेरा यही सवाल है, मुझे आप बताएं हमारे रोज़े को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, हसीन अच्छा और कैसे बना सकते हैं, जिससे हमारे रब के में और मज़ीद हमें खुशनुदी हासिल हो? मोहतरम शहजाद सईदी साहब, बुनियादी तौर पर अगर इंसान अपनी ज़िंदगी को इस्लामी सांचे में ढाल दे, इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बना ले, हाँ, तो मेरा ख़्याल ये है कि इस्लाम की बरकत से उसे सारी ये रूहानियत भी नसीब होगी और इस्लाम का बताया हुआ तरीक़ा भी नसीब होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के मुताबिक इंसान अपनी ज़िंदगी भी बसर करेगा, क्योंकि हुजूर का फरमान है मन अहया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, मेरा सच्चा मुहिब वो है जो मेरी सुन्नत पर अमल करता है, मेरी सुन्नत से प्यार करता है। और जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पाक का हम मुताला करते हैं अपनी ज़िंदगियों को इस्लामी सांचे में ढाल कर, तो बुनियादी तौर पर हुजूर की पूरी सवान उम्री, हुजूर की पूरी सीरत तय्यबा हमारे लिए उसवा हसना है। उसके अंदर सिर्फ रोज़े का ज़िक्र नहीं है, उसके अंदर सिर्फ रमज़ान को एक कामयाब रमज़ान बनाने का ज़िक्र नहीं है, बल्कि आप साल भर के 12 महीने का ज़िक्र वहाँ ले सकते हैं। वाह 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 वाह। और बल्कि आप जब दुनिया में जलवा गरी हुई, एक मुसलमान घराने के अंदर पैदा हुए, उस वक्त आपके कान के अंदर अल्लाह के नाम की सदा को बुलंद किया गया, जिससे इंसान को खुशी होती है कि मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ हूँ, अज़ान उसके कानों में आती है। तो उस वक्त से लेकर उसकी मौत तक, यानी हुजूर की सीरत पाक पूरी ज़िंदगी के हर लम्हे, हर घड़ी, ज़िंदगी के हर पहलू पर हमें काम आती है, बशर्ते कि हम हुजूर की सीरत पाक से अपने रिश्ते को मजबूत कर लें, तो इंशाअल्लाह हमारे सारे के सारे मसाइल हल हो सकते हैं। जब हम कुरान और सुन्नत से दूर हो जाएंगे शहजाद सईदी साहब, तो ज़ाहिर सी बात है जब कुरान और सुन्नत से हमारा ताल्लुक़ नहीं होगा, हमारा वास्ता नहीं होगा, और कुरान और सुन्नत को सिर्फ हम अपने मफाद की हद तक इस्तेमाल करेंगे, अपनी ज़रूरत की हद तक, यानी वो ज़रूरत जिसके अंदर हमारा मफाद पाया जा रहा हो, बाकी उसमें अल्लाह के अहकामात हैं। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका और सलीका बताया है, हुक्म क्यों दिया गया कि पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, ये नहीं कहा कि आप 10% इस्लाम में दाखिल हो जाओ या 20% इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हुक्म ये है कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और फिर शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबा हम हैं, शरीयत मुस्तफ़ा हमारे ताबे नहीं है।
ہم حضور کی شریعت کے تابع ہیں، قرآن و سنت نعوذ باللہ من ذالک ہمارے تابع نہیں ہے، ہم قرآن و سنت کے تابع ہیں۔ تو اس لیے اچھے انسان کی اچھی علامت یہ ہے کہ وہ اسلام میں پورا داخل ہو جائے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ تو انشاءاللہ جب قرآن اور حدیث یعنی ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں فرمان مصطفیٰ ہوگا، تو انشاءاللہ اس کا روزہ اکمل اور کامل بھی بنے گا، روزے کی تمام تر روحانیت بھی اسے نصیب ہوگی، بلکہ اس عظیم عبادت کی برکت سے سر سے لے کر پاؤں تک انسان کو دھو کر کے پاک اور صاف بھی کر دیا جائے گا۔ اور لعلکم تتقون کہ صاحب تقوی صاحب پرہیزگار بتا دیا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ اس عبادت کو سر انجام دیتا ہے تو اس سے تقوی مل جاتا ہے، اس سے پرہیزگاری مل جاتی ہے، وہ نیکوکار بن جاتا ہے، اس کی زندگی کو اکمل اور کامل بنا کر کے اللہ کا قرب دے دیا جاتا ہے، اللہ کی معرفت مل جاتی ہے، اس میں اللہ ذات اس کے دل پر نقش ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا میں اپنے حاضرین و ناظرین کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا اسلام میں پورے داخل ہو جائیے، پورے داخل ہو جاؤ۔ واہ بہت خوبصورت سیگمنٹ ہمارا عالم اور ہم اور اشرا رحمت۔ اور سوال میرا آج کا جو عالم اور ہم میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا روزہ کس طرح بہتر ہو سکتا ہے، کس طرح بہتر، یعنی ہمارا رب ہم سے کس طرح اور راضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں کچھ ایسی چیزیں ہمارے علماء کرام بتائیں کہ وہ عمل ہم کریں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا روزہ اور بہتر ہو جائے۔ تو محترم سامعین، ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیں SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت افطار نشریات عقیدت رمضان۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔